السلام علیکم اسٹوڈینٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی بیٹا ہم جو ہے وہ سبق نمبر 7 پڑھ رہے ہیں، نظرۃ الاسلامی للخمور والمخدرات کے شراب اور منشیات کے بارے میں اسلام کا نظریہ۔ تو کل بیٹا ہم نے سورۃ مائدہ کی جو ہے وہ 3 آیات پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے کہ شراب اور جوا اور جو بت ہیں یہ ساری چیزیں کیسے انسانوں کے لیے اتنی خطرناک ہیں کہ شیطان ان کے ذریعے آپس میں ان کے دشمنی ڈلواتا ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آپس میں بغض ان کے شراب اور جوے کی وجہ سے آپس میں وہ دشمنی ان کی ہو جائے، آپس میں بغض رکھنے لگیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز سے روکتا ہے۔ پس کیا تم باز آنے والے ہو؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اور ان چیزوں سے ڈرو جن چیزوں سے منع کیا گیا۔ بس اگر تم دوبارہ ان کی طرف رجوع کرو گے یا دوبارہ ان چیزوں کی طرف لوٹو گے تو جان لو کہ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو واضح طور پر جو ہے احکامات پہنچا دینا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ بیٹا ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ بیٹا جو چیز سمجھ نہیں آئی، جس میں کوئی پرابلم ہے، اگر دوبارہ سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کو دوبارہ سمجھا دوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاللہ پس اللہ عز وجل پس اللہ عز وجل یقول فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا یا اللہ عز وجل فرماتے ہیں۔ کیا فرمایا بیٹا؟ اوپر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں آیت کی صورت میں، اب نیچے اس کے پوائنٹس نکالے ہوئے ہیں، پوائنٹس میں وہ چیز بتایا گیا ہے، پوائنٹس میں اس چیز کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ اوپر جو آیات دی گئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ انما الخمر بے شک شراب، رجس بیٹا ناپاکی کو کہتے ہیں، یہ گندگی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، گندگی ہے یا ناپاکی ہے، من عمل الشیطان شیطان کے عمل کی، بے شک شراب جو ہے وہ شیطان کے اعمال کی ناپاکی ہے، یا بے شک شراب جو ہے وہ شیطانی گندے اعمال میں سے ہے۔ وَأَمَرَنَا اور ہمیں حکم دیا، صراحت کہتے ہیں کھول کر، واضح طور پر، ٹھیک ہے، اور ہمیں حکم دیا صراحتاً واضح طور پر، بجتنا اس سے بچنے کا، اجتنا کہتے ہیں اجتناب کرنا یا دور ہٹنا یا بچنا، بھی اس سے، کس سے؟ شراب سے، ٹھیک ہے۔ وَأَمَرَنَا اور ہمیں حکم دیا صراحتاً واضح طور پر، بِاجتنا بچنے کا، بھی اس سے، لعدتی بہت سے، اسباب کی وجہ سے، ومنہا اور ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ اس میں کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب سے بچنے کا حکم دیا، اس سے واضح طور پر اس سے بچنے کا حکم دیا متعدد اسباب کی وجہ سے، بہت سے اسباب کی وجہ سے، اور وہ یہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ کون سے اسباب ہیں؟ انہو بے شک وہ، یعنی کہ پہلا سبب کیا بتایا کہ انہو بے شک وہ، یوقعو ڈالتا ہے، بین الناسی لوگوں کے درمیان، العداوت دشمنی، والبغضاء اور بغض، کہ یہ جو شراب ہے یہ لوگوں کے درمیان دشمنی اور بغض جو ہے یہ اس کی وجہ سے نفرت ہوتی ہے، لوگ آپس میں نفرت کرنے لگتے ہیں، آپس میں لوگوں کی جو ہے دشمنی اور آپس میں بغض رکھنے لگتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ انہو یوقعو کہ بے شک وہ ڈالتا ہے، یعنی کہ شراب جو ہے وہ ڈالتا ہے، بین الناسی لوگوں میں، العداوت دشمنی، والبغضاء اور بغض۔ نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے کہ انہو بے شک وہ، یصدو روکتا ہے، شراب جو ہے یہ روکتی ہے، عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، کہ ظاہر سی بات ہے جب انسان ذہنی طور پر بیمار ہو گیا، اس کو کچھ عقل نہیں رہی، کچھ ہوش نہیں رہی، اس کو اپنے اچھے برے کا کوئی جو ہے وہ تمیز نہیں رہی، تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے ذہنی طور پر وہ بالکل جب معاف ہو گیا ہے تو وہ اپنے آپ کے اسے ہوش نہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کو کیسے یاد کرے گا؟ نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے کہ انہو بے شک وہ، یصدو روکتی ہے، عن الصلاۃ نماز سے، کہ بے شک وہ نماز سے روکتی ہے۔ آگے کیا ہے کہ انہو بے شک وہ، خبیث برائی کو کہتے ہیں، یہ حقیر چیز کو کہتے ہیں، حقیر ہے، و نجسن اور ناپاک ہے، کہ بے شک یہ حقیر و ناپاک ہے، یا بے شک یہ بری اور ناپاک ہے۔ ہاں جی بیٹا دوبارہ سے سنیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اوپر جو اللہ تعالیٰ نے شراب سے منع کیا، پھر اس کے نیچے کچھ پوائنٹس بتائے، تو یہ نیچے پوائنٹس میں بتایا گیا ہے، جو آیات میں چیزیں ایکسپلین کی گئی انہیں کو پوائنٹس میں نکال کے بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک شراب
شیطان کے برے اعمال میں سے ہے یا شیطان کے ناپاک اعمال میں سے ہے، اور ہمیں واضح طور پر اس سے متعدد اسباب کی وجہ سے اس سے بچنے کا حکم دیا، اور ہمیں واضح طور پر متعدد اسباب کی وجہ سے اس سے بچنے کا حکم دیا، اور ان میں سے کچھ اسباب یہ ہیں کیا کہ بے شک وہ لوگوں کے درمیان دشمنی اور نفرت ڈالتی ہے، شراب جو ہے وہ لوگوں کے درمیان دشمنی اور نفرت ڈالتی ہے، اور بے شک وہ یصدو روکتی ہے عن ذکر اللہ اللہ کی یاد سے، کہ بے شک یہ اللہ کے ذکر سے یا اللہ کی یاد سے روکتی ہے، اور بے شک وہ یصدو روکتی ہے عن الصلاۃ نماز سے، بے شک وہ نماز سے روکتی ہے۔ آگے کیا ہے؟ انہو بے شک وہ خبیث و نجس، کہ بے شک یہ حقیر و ناپاک ہے۔ نیکسٹ دیکھیں بیٹا آگے کیا بیان کیا گیا ہے، وَيُوَجِّهُنَا، اور ہماری توجہ جو ہے وہ دلائی، عز و جل اللہ عز و جل نے، اور ہماری توجہ اللہ عز و جل نے دلائی، الی اطاعتہ اپنی اطاعت کی طرف، کہ ایک تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ شراب کے نقصانات اور اس کے اسباب بتائے کہ کیوں اس سے بچنے کا حکم دیا گیا، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا اس آیت میں فرمایا کہ وَيُوَجِّهُنَا، اور ہماری توجہ دلوائی، عز و جل اللہ عز و جل نے، الی اطاعتہ اپنی اطاعت کی طرف، بِاتباعہ، بِاتباع کہتے ہیں اس کے حکم، ٹھیک ہے، اتباع کرنا اس کا حکم آ رہا ہے اپنی اطاعت کی طرف، بِاتباعہ، اور اس کے حکم جو ہیں ھذا الامری، اتباع کرنے کی طرف یا اطاعت کرنے کی طرف، ھذا الامری اس حکم کے ذریعے، ھذا یہ الامری حکم، اس حکم کے ذریعے اس کی پیروی اور اطاعت کرنے کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ اپنی طرف دلوائی، ٹھیک ہے۔ اور اس کو بامحاورہ سنیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری توجہ اپنی طرف جو ہے اپنی اطاعت کی طرف دلاتے ہیں اس حکم کے ذریعے، اس حکم پر کی پیروی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری توجہ اپنی اطاعت کی طرف دلواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَيُوَجِّهُنَا عز و جل، کہ ہماری توجہ دلوائی عز و جل اللہ عز و جل نے، الی طاعتہ اپنی اطاعت کی طرف، بِاتباع ھذا الامر اس حکم کی پیروی کے ذریعے، اس حکم کی پیروی کے ذریعے اللہ عز و جل نے ہماری توجہ اپنی اطاعت کی طرف دلوائی، یا اس حکم کی پیروی کے ذریعے اللہ تعالی ہماری توجہ اپنی اطاعت کی طرف دلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آگے کیا فرمایا کہ وقال رسول اللہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اسکرا، ما کہ جو چیز اسکرا نشہ دے، کثیرتن زیادہ، جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ جو ہے وہ انسان کو نشے میں مبتلا کرے، فقلیلہ پس اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے، یعنی کہ یہ اگر ہم کہیں کہ لو جی یہ چیز جو ہے اس کے ساتھ نشہ ہوتا ہے، اگر اس کی تھوڑی مقدار لے لیں، بالکل بیٹا غلط یہ بات ہے کہ جس چیز کی زیادہ مقدار نشے میں انسان کو ڈالے یا جس چیز کی زیادہ مقدار انسان کو نشے کی طرف راغب کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ اس حکم کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث سے واضح ہو گیا، پہلے ہم نے آیات کے ذریعے اس کو پڑھا اور اب حدیث کے ذریعے یہ چیز واضح ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس چیز کی زیادہ مقدار جو ہے وہ نشے میں مبتلا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے، کہ اس کو تھوڑی مقدار میں بھی نہیں لینا چاہیے، کہ جس کی چیز کو اگر زیادہ مقدار میں ہم لیں گے تو ہمیں جو ہے وہ نشہ ہوگا یا ہمارا ذہنی توازن جو ہے وہ بگڑنے کا خدشہ ہے، تو اس کی کم مقدار بھی لینا حرام ہے۔ بیٹا اس کو دوبارہ سے اس والی لائن کو شروع سے سنیں اس پیج کی، وَيُوَجِّهُنَا عَزَّ وَجَلَ، اور ہماری توجہ دلائی اللہ عز و جل نے، الی طاعتہ اپنی اطاعت کی طرف، اللہ عز و جل نے ہماری توجہ اپنی اطاعت کی طرف دلوائی، بِاتباع ھذا الامر اس حکم کی پیروی کے ذریعے، اس حکم کی پیروی کے ذریعے، یعنی کہ یہ بیٹا ہم نے جو آیات پیچھے پڑھی تھی اس میں اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان چیزوں سے ڈرو، تو یہی اللہ تعالیٰ نے آگے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ اللہ عز و جل نے ہماری توجہ اپنی اطاعت کی طرف دلائی اس حکم کی پیروی کے ذریعے اللہ نے ہماری توجہ اپنی اطاعت کی طرف دلائی۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اسکرا کثیرہ، کہ جس چیز کی زیادہ مقدار نشے میں مبتلا کرے، فقلیلہ حرام، پس اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے، کہ جس چیز کی زیادہ مقدار نشے میں مبتلا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی
حرام ہے. جی بیٹا اتنا آج کا اپنا لیسن ہے. آپ نے اتنا لیسن ہی بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے. کل انشاءاللہ ہم اس کا نیکسٹ پیراگراف جو ہے وہ پڑھیں گے, اور بس ایک پیراگراف جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے کرتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح ہی یاد ہو جائے اور یاد کرنے میں کوئی مسئلہ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے, تو جو چیز سمجھ نہیں آئی بیٹا آپ پوچھ سکتے ہیں دوبارہ. تو آج کا آپ کا لیسن اتنا ہی ہے. اوکے بیٹا, اللہ حافظ.